یہ کلچر بظاہر آج ایک غیر مقبول کلچر ہے، مگر وہ کلچر ہے جو انسانیت کا ابدی کلچر ہے۔ یہ کلچر قیامت کے فوراً بعد شروع ہوگا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شکیل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹی وی۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں انسانوں کی زندگی کا مرکز مختلف چیزیں رہی ہیں۔ ایک وہ دور تھا جب انسان خارج میں موجود مخلوقات کو معبود کے مقام پر رکھتا اور انہی کی رضا اور خوشنودی کو اپنی زندگی کا نصب العین بناتا تھا۔ یہ زیادہ تر زراعتی دور یا ایگریکلچرل ایج کا زمانہ تھا۔ اس دور میں رائج کلچر کو ہم معبود کلچر بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر صنعتی دور یا انڈسٹریل ایج کا زمانہ آیا جب انسان ان سارے خداؤں سے فارغ ہو گیا۔ اس دور میں مخلوقات عبادت کا نہیں بلکہ تحقیق کا موضوع بن گئی۔ یہ وہ دور تھا جس میں کائنات انسانی فکر و فہم کا مرکز نگاہ بن گئی۔ ایجادات اور تحقیقات نے دنیا بدل کر رکھ دی اور کل کائنات انسان کے لیے مسخر ہو گئی۔ چنانچہ اس کلچر کو ہم تسخیر کائنات کلچر کہہ سکتے ہیں۔ 21ویں صدی میں ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ یہ انفارمیشن ایج ہے۔ اس دور میں ایجاد اور اختراع کا دروازہ بند تو نہیں ہوا، لیکن اس کا رخ انسانی خواہشات کی تسکین کی طرف ہو چکا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آج ہر انسان کی زندگی کا مقصد لذت کا حصول اور اپنے ارد گرد دنیا کی رونقوں کو جمع کر لینا ہے۔ چنانچہ سائنسدان، انجینئر، صنعت کار اور تاجر ایسی اشیاء بنانے اور ان کی تیاری میں لگ رہے ہیں جو انسانی زندگی کو آسائش اور سہولت سے بھر دیں۔ بازار، دکانیں، شاپنگ سینٹرز ان مادی اشیاء سے بھرے ہوئے ہیں جو انسانوں کے لیے باعث کشش ہوتی ہیں۔ اخبارات ہوں، ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن اور سینما میں اشتہارات کا انبار لگا ہوا ہے تاکہ لوگ خریداری کی طرف مائل ہو جائیں۔ اس پس منظر میں ہم آج کے زمانے کو خریداری یا شاپنگ کلچر سے تعبیر کر سکتے ہیں، جس میں آج ہر انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے اور زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدے اور انہیں استعمال کرے۔ یہ گویا انسانی فکر کا آخری ارتقا ہے، جبکہ اس نے یہ حقیقت جان لی کہ نہ صرف اس کے اندر لذت اندوزی کی بے پناہ صلاحیت ہے، بلکہ اس کائنات میں بھی اس کی لذت کو تسکین بخشنے والی ہر غیر معمولی استطاعت ہے۔ گرچہ انسان اس کی لذت اندوزی کو بے مزہ کرنے کے لیے غربت، بیماری، مصائب، محرومی، معذوری، بوریت، محدودیت اور سب سے بڑھ کر موت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کی بنائی ہوئی مادی جنت کو کسی بھی وقت اجاڑ سکتی ہیں۔ یہ صرف پروردگار عالم کی جنت ہے جہاں انسان ان تمام مسائل سے محفوظ رہ کر ختم نہ ہونے والی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ خوشی اور کامرانی کی زندگی جیے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جنت بھی دراصل ایک خریداری کلچر کے نتیجے میں انسان کو ملتی ہے۔ یہ خریداری کلچر وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اس کلچر میں انسان اپنے وقت، اپنی صلاحیت، اپنے مال اور سب سے بڑھ کر اپنی جان کا بہترین مصرف یہ سمجھتا ہے کہ ان سے جنت خریدی جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ نیکیوں کے سکے جمع کرتا ہے، بھلائیوں کی کرنسی سمیٹتا ہے، عبادات اور اطاعت کی انویسٹمنٹ میں اپنی جان اور اپنا مال کھپاتا ہے، انسانی خدمت کے میدان میں تگ و دو کرتا ہے، نصرت دین کی مدد اور رشتہ داروں کی مدد کے لیے خرچ کرتا ہے، کمزوروں اور ضعیفوں کی رعایت بھی کرتا ہے۔ یہ کلچر بظاہر آج ایک غیر مقبول کلچر ہے، مگر یہ وہ کلچر ہے جو انسانیت کا ابدی کلچر ہے۔ یہ کلچر قیامت کے فوراً بعد شروع ہوگا اور کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس ابدی کلچر میں جنت کے خریداروں کے لیے ختم نہ ہونے والی خوشیاں ہوں گی، بے حساب نعمتیں ہوں گی، بے خوف زندگی ہوگی، بے انتہا لذت ہوگی، بے حد تسکین ہوگی، بے پناہ سرور ہوگا، بے اندازہ مسرت ہوگی۔ کاش شاپنگ کلچر کا انسان اس آنے والے کلچر کو جان جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔